السلام علیکم قاری صاحب، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو جادو جنات پر بہت بھاری ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، وظائف تو بہت سارے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کا ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ مختلف اعمال ہیں جو جادو جنات پر بہت زیادہ بھاری ہیں، جیسے سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو بندہ روٹین سے یہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ یعنی خیر اکٹھی کر لیتا ہے۔ اب اس کو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو بڑے مختصر ہیں، جو اگر ہم اپنی روٹین بنا لینا، میں کہتا ہوں کہ جادو جنات کے مسائل اس پر حاوی نہیں ہو سکتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بلیف سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ہماری مینٹلی ہیلتھ اس طرح کی کر دی گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں یا پڑھتے آ رہے ہیں پڑھائیاں نا، وہ نہیں صحیح، جو نئی کوئی چیز بتائے گا نا وہ صحیح ہے۔ صحیح مینٹلی طور پہ ہمیں بہت زیادہ ویک کر دیا گیا ہے، خوف زدہ کر کے ہر بندہ خوف پھیلاتا ہے، خوف جدھر بھی جائیں آپ کو ڈرایا جائے گا، بالکل، اتنے جن، اتنے جادو، مر گئے، کھپ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ وظائف جو جادو کی کاٹ کریں، جو جنات کے اثر کو ختم کریں، جو شیاطین کے حملوں سے بچائیں، وہ کون سی؟ اب ان میں نمبر 1 سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو بیماریوں کا علاج، بالکل، جس میں بہت زیادہ خیر، جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جو باعث برکت بھی ہے۔ بالکل، اور اکثر ائمہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی وہ پڑھتے تھے یا کچھ بھی وہ کوئی کام کرتے تھے، وہ مطلب کوئی بھی پرابلم ہوتی، مسئلہ ہوتا، ٹینشن ہی ہوتی، تو سورہ فاتحہ پڑھتے۔ بالکل، دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے آیت الکرسی۔ اب یہ وظیفے نا لوگ کہیں گے جی یہ تو ہم کرتے رہے۔ بالکل، پرابلم یہ ہے کہ یہ جو وظائف بتا رہا ہوں یہ وہ وظائف ہیں جن کی گارنٹی دی گئی ہے۔ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، جو بندہ یہ پڑھ لے گا وہ محفوظ ہے۔ بے شک، آپ نے پڑھ لیا، آپ محفوظ ہیں۔ بے شک، اب پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شر ہمیں نقصان پہنچا دے۔ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ کیونکہ گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو لہٰذا آپ نے یہ پڑھائیں کرنی، سورہ فاتحہ، ٹھیک ہو گیا، آیت الکرسی، پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ میرے سے پوچھے نا کہ سب سے زیادہ جادو جنات پہ بھاری آیات کون سی، میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بتاؤں۔ بالکل، اتنی اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس پر کوئی کسی قسم کا شر اثر نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بندہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب جب گارنٹی مل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو پھر کون سا شر ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو سمپل اصول اور طریقے کو یاد رکھیں بے شک، کہ ان چیزوں پر کام کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری 3 کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کا علاج ہے، ہر طرح کے شر سے بچنے کا علاج ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے مختلف شروں سے بچنے کے لیے، لیکن پھر جب یہ جو صورتیں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ چھوڑ دیا، یہ پڑھنی شروع کر دی۔ نظر بد کا مریض دیکھا آپ نے، یہ بتایا، بیماری کا مریض دیکھا آپ نے، یہ بتایا، جادو جنات کا مریض دیکھا آپ نے، یہ بتایا، شیطانی اثر کا مریض دیکھا آپ نے، یہ بتایا۔ بالکل، اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ایڈ کرنی، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور دوسرے نمبر پہ یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من الغضب والعقاب والشر عباد من همزات الشیاطین یحضرون۔ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ دعا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو ساری پڑھائی بتائی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 11 مرتبہ نہیں زیادہ لگتا ہے تو 7 مرتبہ پڑھیں۔ یقین کریں کہ ایسا عمل ہے جو بندہ یہ پڑھ لینا، وہ جنوں کو چیلنج کر دے، چیلنج کہ میرے اوپر حملہ کر کے دکھاؤ، یقین کریں کوئی جن جادو حملہ نہیں کر سکتا۔
الا یہ کہ بندہ ڈرپوک ہو اور بندہ نکما ہو، وہ پہلے ہی اپنے اوپر چیزوں کو سوار کر کے بیٹھ جائے اور پہلے ہی حملہ کروا لے، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ ادروائز یہ پڑھائی کرنے والا کوئی بندہ کہے نا میرے پاس آ جائے میں پڑھائی بھی کرتا ہوں، میرے اوپر جادو جن بھی اثر کرتا ہے، میں مانتا ہی نہیں، میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں پر آپ کام کر کے آپ ہر قسم کے شر سے بچ سکتے ہیں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صرف اس پڑھائی پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ دیکھیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے خیر والے معاملات کرتے ہیں، کیسے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، کیسے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔